عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے تو ہم میں سے ماشاءاللہ کچھ دانشور مفکرین ماشاءاللہ وہ اینکر پرسنز یا اسکالرز وہ لوگوں کو بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی کرتے ہو نا، یہ 3 دن کے اندر ہی اتنے جانور قربان کر دیتے ہو۔ چلو آج کل تو پھر بھی ڈیپ فریزرز ہیں تو ان کی وجہ سے گوشت محفوظ رہ جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جن کے گھر ڈیپ فریزرز ہیں وہ تو ویسے بھی گوشت خرید کے کھا سکتے ہیں۔ مسئلہ تو ان غریبوں کا ہے جن کے گھر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، تو وہ اب ایک دن ان کو گوشت ملے گا تو دوسرے دن اس گرمی میں تو خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایک ہی دن کے اندر، 2 دن کے اندر، 3 دن کے اندر اتنے بے شمار جانور آپ ذبح کریں گے تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اگر آپ یہی پیسہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو جانوروں کی خریداری پہ آپ لگا رہے ہیں یہ اگر غریبوں کی بھلائی پہ خرچ کریں، کسی یتیم کی سرپرستی کریں، کسی بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی غریب بچی کے لیے جہیز آپ فراہم کر دیں تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ جانور ذبح کرتے پھریں۔ اب ایک عام آدمی وہ تردد کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے، اب یہ جانور ذبح کر دیا بس وہ کھایا پیا اور پیسہ ہضم، بات ختم ہو گئی، اور وہ غریب لوگ تو بیچارے وہ ایک ہی دن کھائیں گے، دوسرے دن تو قسمت سے اگر بچ گیا وہ خراب نہ ہوا تو کھا پائیں گے ورنہ تو نہیں کھا سکیں گے۔ تو یہ جو بندہ کہہ رہا ہے بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ دراصل نیکی اور بھلائی جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کریں تو یہ اور بات ہے، اس کے حکم پہ کریں تو اور بات ہے۔ ایک حکایت، اب وہ مجھے پتہ نہیں صحیح یاد ہے یا نہیں ہے، بہرحال سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں دکھ ہوا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بار ایسا ہوا کہ ایک سمندر میں کوئی مسافر تھے اور سمندر میں وہ راستہ بھول گئے۔ اب ظاہر ہے سمندر میں کتنا عرصہ وہ اس طرح رہ سکتے ہیں، نہ پینے کو پانی نہ کھانے کو کوئی چیز۔ تو وہاں پر ایک عورت تھی، اتفاق سے وہ امید سے تھی، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور اسی کشتی کے اندر وہ اس نے بچے کو جنم دیا۔ اب مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھائی اس کی ماں کی روح قبض کر لی جائے، یہاں پر یہ جو دوسرے لوگ ہیں کشتی میں سوار ان کی روح بھی قبض کر لوں، بچے کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں ہوا۔ تو اس وقت مجھے ترس آیا کہ یہاں سمندر میں ہر طرف جہاں موت کی حکمرانی، یہ اس کی جو ماں جس نے اس کو جنم دیا اس کی بھی روح قبض ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اس بچے کا کیا بنے گا؟ بہرحال اب اللہ کا حکم تھا، میں نے وہ روح قبض کر لی۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اچھا کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں خوشی بھی ہوئی؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ ایک شخص تھا، وہ جناب بہت ظالم تھا، جابر تھا، ڈاکے ڈالتا تھا اور اس کے دل میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی، جہاں پہ بھی جاتا تھا تباہی مچا دیتا تھا۔ بھئی ڈاکہ ڈالا ہے تو مال وغیرہ لوٹ کے آ جائے، لیکن وہ وہاں پر عورتوں کی بے حرمتی کرتا تھا اور جو زندہ لوگ ہوتے تھے، مرد ہوتے تھے، ان کو مار دیتا تھا، اور اس نے خوف اور دہشت پھیلائی ہوئی تھی علاقے میں، اور اس کا نام آتا تھا تو لوگوں کے چہرے پیلے پڑ جاتے تھے اور جناب ان کی سانسیں رکنے لگتی تھی، اور جب مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس کی روح قبض کرو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو بتانے والے نے اس کو بتایا کہ یہ جس کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں اتنی تکلیف ہوئی نا، یہ وہی بچہ تھا جو وہاں کشتی میں بے یارو مددگار پڑا تھا اور اس کے بارے میں تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی تھی اور دکھ محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پہ اس کی ماں کی روح قبض ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی اور زندہ شخص نہیں ہے، یہ کیسے زندہ بچے گا؟ اور یہی بچہ جب بڑا ہوا تو یہ اس انداز سے سامنے آیا کہ اس کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں خوشی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں تو چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، ہمیں لوگوں کے اعمال کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا، ہم نہیں جانتے سب کچھ، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں اس کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اس میں حکمت کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا فرمان یہ ہے، ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12، یہ جو ذی الحجہ کے ایام ہیں، ان میں رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے تم جو کچھ بھی کرو، قربانی کے جانور کا خون بہانا رب کائنات جتنا خوش اس کام سے ہوتا ہے کسی اور نیکی سے نہیں ہوتا۔
اب ہم جو بھی نیکی کریں گے اس کی رضا کے لیے کریں گے نا. تو جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب اللہ کی خوشنودی ان دنوں میں حاصل کرنی ہے تو تمہیں قربانی دینی ہے. اگر تم صاحب استطاعت ہو، اگر صاحب استطاعت ہو تو تمہیں پھر قربانی دینی ہے، خون بہانا ہے. لیکن تم یہ کہو کہ نہیں جی میں اس کی بجائے یہ نیکی کر لوں، تم اس کی بجائے کیوں کرتے ہو؟ بھائی تم ویسے اس چیریٹی کے کام کرو نا، غریبوں کی مدد کرو نا، یتیماؤں کے کام آؤ نا، غریب بچیوں کے جہیز کا انتظام کرو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ لیکن تم ایک کام روک کے دوسرا کرو. تو یہ تو ترجیح کی بات ہوئی، کس چیز کو ترجیح دے رہے ہو؟ اب ترجیح دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اس کے فرمان پر عمل کرنا یہ تمہاری بندگی کا تقاضا ہے.